پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا آغاز آج کراچی سے ہو چکا ہے اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم عوامی طاقت کے ذریعے اس سلیکٹڈ حکومت کو ہٹائیں گے اور اسلام آباد پہنچ کر اس حکومت پر حملہ کریں گے۔ ایاز صاحب، کیا مقاصد لگ رہے ہیں آپ کو پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کے، اور مقاصد حاصل ہو پائیں گے لانگ مارچ کے ذریعے؟ ویسے آپ مجھے بتا دیں، I want to be enlightened کہ مقاصد کیا ہیں ان کے۔ انہوں نے ایک 38 مطالبات کے نکات جاری کیے ہیں جو آپ کے سامنے اس کاغذ کو آپ رہنے دیجئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنا ایک ڈرامہ بازی کر رہے ہیں کہ ہم بھی ہیں اور یہ ہے اور قوت ہے اور اسلام آباد جائیں گے اور فلانا کریں گے ڈمکانا کریں گے، اور انہوں نے جو نو کانفیڈنس موشن ہے جس کے بغیر آپ پروگرام آپ کا مکمل نہیں ہوتا، ہمارا جو ہے ٹاک شو نہیں ہوتی، اس کو کس طریقے سے انہوں نے گھمایا ہے کہ پرویز الہی یہاں پہ آ جائیں، شہباز شریف وہاں پہ آ جائیں، اور پھر الیکشن مطلب 1.5 سال کے لیے چلیں، مطلب کتنا خوبصورتی سے۔ اور اس کا امپیکٹ وہاں لنڈن پہ کیا ہوا ہوگا کہ شہباز شریف بن جائیں یہاں پہ۔ اتنا جو ہے دھماکہ وہ یوکرین اور روس کے درمیان نہیں ہوتا جتنا کہ نون لیگ میں پیدا ہو جاتا ہے اگر آپ شہباز شریف کا نام لیں تو۔ تھوڑا سا تو آپ کہیں نا کہ آگے ان کو لے آئیں، اوہ ہو بونچال وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ اور مجھے کوئی بریک میں وہ اس سے پہلے پروگرام پہلے کہہ رہے تھے، دیکھیں جی شاہد خاقان کیسے بول پڑے ہیں فلانا۔ پھر وہ جب شہباز شریف کو تھوڑا سا آگے آپ کرتے ہیں تو شاہد خاقان وغیرہ جو ان ایکشن آ جاتے ہیں۔ مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور جو ان کے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب سے اتنی الرجی جو ہے وہ تو اور جماعتوں کو ہونی چاہیے۔ یہاں پہ عجیب کیفیت ہے کہ سب سے زیادہ الرجی جو ہے شہباز شریف میاں، وہ کل کے جو تھے اسٹرانگ مین آف پنجاب، وہ نون لیگ میں ہے، یہاں پائی جاتی ہے۔ اور جو وفاداران جاتی عمرہ سمجھے جاتے ہیں، یا آج کل وفاداران لندن، سب سے زیادہ پہلا ریاکشن ان کا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی ٹیڑھی بات وہ نہ کریں، اور شاہد خاقان عباسی اس میں ماہر ہیں، ویسے ایسی ٹیڑھی بات کرتے ہیں جو لندن کو بھاتی ہے، اور شہباز شریف صاحب سوچتے رہ جاتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ تاڑی پٹی تو تلک رکھ دینا نا۔ نہیں سر، اب ہم آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں سلمان صاحب، بتائیں تو صحیح یہ ماجرا کیا ہے۔ سلمان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، شاید خاقان عباسی سے بات ہوئی ہے سلمان صاحب آپ کی؟ یا میرے خیال خاور گھمن صاحب کو سمجھ ہے اس کی، یا آپ کو سمجھ ہے، نہ وہ بتاتے ہیں نہ آپ بتاتے ہیں۔ اب یہ جو لانگ بات تو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ، اب پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ ایسی ہے جیسے میں لانگ مارچ آج اعلان کر دوں کہ جی میں یہاں سے چکوال لانگ مارچ کروں گا، جس کا نہ سر نہ پیر نہ کوئی مقصد نہ کچھ، تو پیپلز پارٹی نے کون سی کرنی ہے؟ لیکن داد دیں ان کو، اپنے آپ کو انہوں نے وہ جو کہتے تھے کہ ختم ہو گیا جماعت سب کچھ ہے، اپنے آپ کو کس خوبصورتی سے ہر ایکویشن میں انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور لانگ مارچ آج کر رہے ہیں، کس کے خلاف آپ کر رہے ہیں؟ معاون سینٹرل گورنمنٹ، سب سے بڑے معاون تو پیپلز پارٹی ہیں، جو ہر بار ایک پوائنٹ پہ جا کے رک جاتے ہیں اور آگے انہوں نے نہیں کیا۔ اور آصف زرداری صاحب اتنے خوبصورتی سے، اور یہ جو فارمولا جو یہاں پہ دیا تھا کہ پرویز الہی صاحب یہاں پہ آ جائیں، شہباز، یہ تو پیپلز پارٹی کی ماسٹر پیس۔ اچھا، اس کو تو داد دینی چاہیے، یہاں پہ ہے۔ اور بیچ میں وہ لندن والے کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھے تو صحیح نا، چلاکیاں دکھا رہے ہیں، اور کس کو دکھا رہے ہیں چلاکیاں؟ تو یہ پیپلز پارٹی کی چلاکی ہے۔ تو آپ پوچھتے ہی نہیں کہ لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے، وہ آپ مجھے بتانا پھر اس کے بعد۔ نہیں، پہلے سلمان صاحب سے پوچھتے ہیں، شاہد صاحب سے بات ہوئی ہے سلمان صاحب کی، کیا پی ڈی ایم حمایت کرے گی پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا لاہ عمل کیا ہے، انہوں نے لانگ مارچ کیوں کیا ہے؟ احتجاج کرنا، تحریک چلانا یا لانگ مارچ کرنا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے، اور پیپلز پارٹی ماضی کے اندر پاکستان کی ایک بڑی اور نیشنل پارٹی رہی ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے یہ جو لانگ مارچ کیا ہے، اس سے پہلے وہ اس بات کے تو کبھی حق میں نہیں رہے کہ کوئی ایسا اقدام کیا جائے جس سے سسٹم اپسیٹ ہو، چونکہ وہ سسٹم کا حصہ ہے، ایک صوبے کے اندر ان کی حکومت ہے۔ اور اب یہ جو سارا وہ عمل کرنے جا رہے ہیں، میرے ذاتی خیال میں چونکہ یہ ساری آنے والے انتخابات کی تیاری ہیں، اور خاص طور پہ ان کا ٹارگٹ پنجاب ہے،
چونکہ پنجاب میں اگر انہیں کسی حد تک کوئی پذیرائی نہیں ملتی تو ایک طرف یہ کہ نہ ان کا وہ جو قومی حیثیت بحال ہو سکے گی اور نہ کوئی وفاق کے اندر انہیں ذمہ داری ملنے کا کوئی امکان ہوگا. جنوبی پنجاب کے اندر کچھ نشستیں ضرور ہیں اور اس میں بھی پیپلز پارٹی سے زیادہ وہاں پر جو سٹرونگ پاکٹس ہیں وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی اور مخدوم احمد محمود صاحب کی ہیں. ملتان ہے, رحیم یار خان ہے. پیپلز پارٹی کا ایز سچ وہ رول نہیں ہے اور سینٹرل پنجاب میں وہ کیفیت سب کو پتہ ہے. اب جو بات آپ شاہد خاقان دیکھیں, بات یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں پہلے سے یہ بات کہتی آ رہی تھی کہ صورتحال جس نیج پہ پہنچ گئی ہے اس نیج میں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی اور ایک نئے مینڈیٹ کے لیے لوگوں کے پاس جانا چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ آصف زرداری صاحب کا شہباز شریف صاحب کے گھر پہنچنا پاکستان میں سیاسی تبدیلی سے بڑی بات تھی میرے خیال میں. اور اس کے بعد وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ہاں گئے, پھر وہ جو ملاقاتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہے. یہ بات تو آپ لوگ اس کی تائید کریں گے کہ میں کہتا تھا کہ جب تک کہ کوئی حکومتی اتحادی کھلے طور پہ ان کی حمایت نہیں کرے گا یہ عدم اعتماد موو نہیں کریں گے. اور عدم اعتماد اب تک کیوں موو نہیں کی جا رہی؟ اس لیے کہ ابھی تک ان کے درمیان کچھ چیزیں طے نہیں, اور یہ ساری چیزوں کو ہم صرف عدم اعتماد کے حوالے سے نہ دیکھیں, آنے والے انتخابات کے حوالے سے دیکھیں. اور وہ جو ایاز صاحب بار بار شاہد خاقان عباسی, دیکھیں ایاز صاحب ہم تو آپ سے چیزیں سیکھتے ہیں. آپ چکوال سے جب آتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ مسالہ ضرور ہوتا ہے اور وہ مسالہ کس حد تک کارگر ہوتا ہے یہ اب آنے والے حالات میں پتہ چلے گا. اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ آنے والا انتخابات ہے کہ انتخابات میں ان کی کیا پوزیشن ہوگی. البتہ یہ بات آپ نے 1 مارچ کا تو ذکر کر دیا, 1 مارچ کا رخ ادھر بھی ہے, کراچی کی طرف بھی ہے. جس طرح پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر پذیرائی چاہتی ہے اس طرح تحریک انصاف سندھ کے اندر بھی کسی حد تک پذیرائی چاہتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں پر رخصت کیا ہے. شاہ صاحب کا ایک آدھے حلقے میں تو اثر و رسوخ ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ سندھ کے محاذ پر پارٹی کو کیا ڈیلیور کر پائیں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ پنجاب میں کس حد تک پذیرائی ملتی ہے پیپلز پارٹی کو لانگ مارچ سے. ہاں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ جب وہ لاہور پہنچتے ہیں تو مسلم لیگ کس طریقے سے ان کو ویلکم کرتی ہے, کس طریقے سے ساتھ یا کیا ان کے ساتھ مل کے وہ اسلام آباد جانے کو تیار ہوں گے, اور مولانا صاحب کیا کریں گے اس سلسلے کے اندر, کیا اپنے ورکرز کو کہیں گے کہ ان کے ساتھ مل جائیں. تو یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. ایک طرف تو یہ چاہتے ہیں ہاں کہ حکومت میں پریشر ہو, مولانا بھی چاہتے ہیں, پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے. دوسری طرف یہ دونوں پارٹیاں یہ بھی نہیں چاہتی کہ لیڈرشپ کہیں پیپل پارٹی کے ہاتھ نہ لگ جائے, کہ اتنا بڑا ان کا ڈسپلے ہو جائے پولیٹیکل موومنٹ کا کہ یہ ایک لیڈنگ پارٹی کے طور پہ ایمرج کریں. تو ظاہر ہے کہ جہاں شیئرڈ ایجنڈا ہے وہاں ان پارٹیوں کے آپس میں ڈفرینسز اتنے زیادہ شارپ ہیں. اور میری تو آرگومنٹ یہ رہی ہے کہ پنجاب میں پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این رائیول پارٹیز ہیں. جب بھی آپ الیکشن آئیں گے ساتھ چلنے والی پارٹیاں نہیں ہیں. دیکھیے مجھے تو اس موومنٹ کا جو مقصد نظر آتا ہے, یہ جو مارچ ہے, باقی جو 38 پوائنٹ یہ میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں یہ تو مطلب کہانیاں ہیں, جو مطلب ایسی باتیں ہیں جو ہم بیٹھ کے ویسے ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں. انصاف ہونا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, صحیح انتخاب ہونا چاہیے. وہ انتخاب پاکستان میں تو ہو نہیں سکتا, کیونکہ پرابلم انتخاب کی یہ ہے. دیکھیں با انصاف والا کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایماندارانہ اور آزادانہ انتخاب, یہ تو پاکستان میں ہو نہیں سکتے. کیونکہ نہیں اس کی وجہ پتہ کیا ہے کہ انتخاب میں کسی نہ کسی نے تو ہارنا ہے نا, جو ہارے گا وہ مانے گا نہیں. بڑا سمپل ہے. اچھا دیکھیے اس کو چھوڑیے, مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے ایک تو یہ ہے کہ پیپل پارٹی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے اور پیپل پارٹی کے لیے سپورٹ بلڈ کرنی ہے تاکہ وہ اگلے الیکشن میں جب بھی ہوں کچھ پرفارم کرے. اس مارچ کا ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی تعلق نہیں, صرف ان کا خیال یہ ہے کہ اس شو آف اسٹرینتھ سے کہیں یہ ہو کہ جو بہت سے ممبران چاہے پی ٹی آئی کے ہیں یا جو الائڈ پارٹیز ہیں اگر وہ فینس پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کی اس لانگ مارچ سے اتنی امپریس ہوں کہ فٹ سے ان کی طرف آ جائیں. اچھا دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن میں کہ کہیں پی ٹی آئی والے اتنے نہ گھبرا جائیں ان کی مارکات الارا لانگ مارچ سے کہ عمران صاحب گھبرا کے جو ہے نا وہ اسمبلی توڑ دیں. تو اس قسم کے کام کے لیے ہے. لیکن جمہوری قدریں یہ ٹھیک ہے, جمہوریت میں احتجاج کا حق ہے, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں. لیکن آپ کا پوائنٹ یہ کہ اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے مارچ کیا جا رہا ہے. خاور حکومت کس طرح سے ٹیکل کرے گی, کیا حکمت عملی ہے حکومت کی پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کو لے کر؟
نہیں وہ تو آج شیخ رشید صاحب نے بیان دے دیا، پریس کانفرنس کی ہے کہ جن کو ویلکم کریں گے، کہیں پہ کوئی بھی روک رکاوٹ نہیں ہوگی تو وہ آئیں، میرے خیال میں وہ تو کوئی روک رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن جو سب سے اہم سوال مریم آپ نے پوچھا وہ بڑے ہی سادہ الفاظ میں آپ نے پوچھا کیا، اور جو سب سے اہم مدعا بھی ہے ہونا چاہیے آج کا، کیا لاہور کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کو ویلکم کرے گی؟ کیونکہ جب مولانا آئے تھے ان کا لانگ مارچ کو ویلکم نہیں کیا گیا تھا۔ جواب آپ کو سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، میں آپ کو خبر دیتا ہمیشہ ہوں کی کہ طرح مسلم لیگ نون نہیں کرے گی، پی ڈی ایم میں سے مسلم لیگ نون نہیں کرے گی، اور یہ بات شاہد خاقان عباسی نے کہی۔ مزہ آ گیا نا، مسئلہ حل ہو گیا، مزہ آ گیا نا، یہ خبر ہے، یہی تو ہم خبر سننا چاہ رہے تھے۔ تو وہ نہیں کریں گے، اور میرے خیال میں ابھی تک مریم پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈز بڑے اچھی طرح کھیلے ہیں۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں، پی ڈی ایم انہوں نے بنائی، پی ڈی ایم سے ان کو نکالا انہوں نے مل کے، پی ڈی ایم کی پھر پیپلز پارٹی نے ہوا نکال دی، اور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی شروع دن سے کہہ رہی ہے کہ ہماری حکومت ہے سندھ کے اندر، ہم حکومت نہیں اپنا گرانا چاہتے۔ ہاں اگر استعفے دینے ہیں تو نواز شریف صاحب آ جائیں لندن سے، مل کے استعفے دے دیتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بریکنگ نیوز میرے خیال میں ہم اپنے نیوز والوں کو بھی بولیں گے، یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کو ویلکم نہیں کرے گی، ان کا بنتا بھی نہیں ہے۔ پچھلے 2-3-4 میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے اندر ہم نے مریم صاحبہ کو وہاں پہ ان کی پارٹیسپیشن نہیں دیکھی، اور نون لیگ کو اگر دیکھا جائے تو ڈیفیکٹو لیڈ جس کو مریم صاحبہ